اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم میں سے ہر مسلمان عذاب قبر سے بچنا چاہتا ہے۔ یہاں پر عذاب قبر سے بچنے کے لیے ایک سنت مؤکدہ دعا دی جا رہی ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اپنی نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو پڑھنے کی تلقین کرتے تھے۔ یہ دعا بخاری اور مسلم دونوں میں درج ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی تشہد یعنی التحیات اور درود ابراہیمی سے فارغ ہو جائے تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو پڑھا۔ یہ دعا ہمیں قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، زندگی اور موت کے فتنوں سے بچاتی ہے۔ اس کے علاوہ دجال کے فتنے سے ہمیں بچاتی ہے، ہماری حفاظت کرتی ہے۔ یہ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اس دعا کے معنی ہیں، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے اور مسیح دجال کے سب سے بڑے فتنے کے شر سے۔ یعنی کہ یہ دعا دنیا، قبر اور آخرت کے تمام خطروں سے ہماری حفاظت کرتی ہے۔ یہ دعا قبر کے عذاب کے لیے بہت پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ اس دعا کو اپنی نماز میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو فرض، نفل کسی بھی نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ نماز میں اس دعا کو پڑھنے کے لیے جب آپ اپنی نماز کی آخری رکعت میں تشہد میں بیٹھیں تو پہلے التحیات پڑھیں، پھر درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ اس کے علاوہ آپ اس دعا کو اپنے اذکار میں جتنی بار چاہیں اور جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس دعا کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ دعا قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت کرتی ہے۔ یہ دعا قبر کے اندھیروں، تنہائی اور عذاب سے پناہ مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ دعا ہمیں جہنم سے نجات دلاتی ہے۔ جو بندہ پابندی سے یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ اسے آگ کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ پیدا فرماتا ہے۔ یہ دعا ہمیں زندگی کے فتنوں سے بھی بچاتی ہے۔ اس میں گناہ، غلط راستے، گمراہی، ایمان کی کمزوری سب سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ یہ دعا موت کے وقت ہماری حفاظت کرتی ہے۔ یہ دعا خاتمہ بالخیر یعنی اچھا انجام کا سبب بنتی ہے۔ یہ دعا دجال کے فتنوں سے پناہ کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ یہ دعا اس سے پہلے ہی اللہ کی پناہ میں لے لیتی ہے۔ ہمیں اس دعا کو بہت پڑھنا چاہیے اور اپنی نمازوں میں بھی شامل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی آخر میں یہ 4 چیزوں سے پناہ مانگو۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے اور ہمارے لیے بہترین معاملات کرے انشاءاللہ، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔